میری نوکری کا پہلا دن تھا۔ میں پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی اور وہاں پر کام کرنے والے کیسے ہوں گے۔ میں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان دے دیے تھے، لیکن ابھی تک رزلٹ نہ آیا تھا۔ اچانک میرے والد کی ہونے والی وفات نے گھر کا سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ میری والدہ تو میرے والد صاحب کی موت کی وجہ سے اس قدر بکھر چکی تھی کہ اسے کسی بھی چیز کی کوئی بھی ہوش نہ رہا تھا۔ میرے 3 بہن بھائی تھے جو مجھ سے بہت ہی چھوٹے تھے۔ والدہ کی خراب حالت کو دیکھ کر میں نے ہمت کی تھی اور میں ہی اپنے بہن اور بھائیوں کا حوصلہ بن چکی تھی۔ میں نے اپنی جانب سے گھر اور بہن بھائیوں کو سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی میں سب کچھ سنبھال نہ پائی تھی اور چند ہی دنوں کے اندر فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی، جس کی وجہ سے میں نے نوکری تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ میں نے کافی جگہوں پر گھر کے ساتھ ہی نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن پھر ایک جاننے والے نے مجھے اولڈ ہوم میں نوکری دلوائی تھی۔ میں اسی پر ہی خوش ہو گئی تھی۔ مجھے وہاں پر صرف بوڑھی عورتوں کو کھانا سرو کرنا تھا اور ان کی تھوڑی بہت دیکھ بھال بھی کرنی تھی، لیکن اس کے بدلے وہ مجھے اچھی خاصی رقم بھی دے رہے تھے، جس سے میرے گھر کے سارے اخراجات کے ساتھ ساتھ میری پڑھائی کا بھی تھوڑا بہت خرچ وغیرہ نکل آنا تھا۔ میں نے کافی ساری سوچ بچار کرنے کے بعد اولڈ ہوم میں جاب کرنے کی حامی بھر لی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہ تھا، جس کی وجہ سے میں اولڈ ہوم میں جاب وغیرہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اسلام آباد کے ایک گاؤں کے کنارے پر موجود اولڈ ہوم برسوں سے تھا، اور اولڈ ہوم میرے گھر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ چونکہ اولڈ ہوم پرانا تھا، اس وجہ سے بہت ہی مشہور تھا، اور وہاں پر زیادہ تر امیر لوگ اپنے والدین کو چھوڑ کر جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کے والدین کا بہت ہی اچھی طرح سے خیال بھی رکھا جاتا تھا۔ اس اولڈ ہوم کی دیواریں بہت زیادہ خستہ تھیں۔ جب میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنے قدم اولڈ ہوم کی 4 دیواری میں رکھے تھے تو میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، کیونکہ اولڈ ہوم ہی وہ پہلی جگہ تھی جس میں نے اپنی والدہ محترمہ کے بغیر پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا۔ اس سے پہلے میں جہاں پر بھی جاتی تھی میری والدہ محترمہ میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ اولڈ ہوم میں چند بزرگ خواتین بیٹھی دھوپ کو سیک رہی تھی اور کچھ ٹی وی کی جانب بے دہانی سے دیکھے جا رہی تھیں، اور کچھ اپنی اپنی سوچوں کے جزیرے میں اس قدر مگن تھیں کہ انہوں نے مجھے گزرتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا۔ وہاں پر بہت ہی افسردہ ماحول تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہاں پر موجود سب لوگ صرف اور صرف اپنی زندگی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہاں پر موجود ایک بزرگ عورت نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کا تعلق ایک بہت ہی اچھے خاصے گھرانے سے ہو۔ اس نے سفید برانڈڈ لباس اپنے جسم پر زیب تن کیا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ رو رو کر اور سوچ سوچ کر تھک چکی ہو۔ جو ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی، ایک لمحے کے لیے میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کی آنکھوں میں جمع ہو گیا ہو، اور اس کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ کمزوری ہونے کی وجہ سے زرد تھا۔ میں بھی اس کی جانب دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔
مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس لیے پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کو معافی مانگتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس بوڑھی عورت نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھ کر اولڈ ہوم کی مینیجر بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس کو چپ کروانے کی بھرپور کوشش بھی کرنے لگی تھی۔ مجھے سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس عورت کی آواز میں اس قدر درد اور خوف چھپا تھا کہ سننے والے کو بھی بے چینی سی ہونے لگتی تھی، اور میرے ساتھ بھی بالکل ہی ایسا ہوا تھا۔ مجھے گھبراتے ہوئے دیکھ کر مینیجر نے مجھے بتایا تھا کہ اس عورت کا نام زرینہ بی بی ہے اور اس کی عمر 70 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی عمر 100 برس سے بھی اوپر ہو، کیونکہ دکھوں نے اس کی عمر کو بڑھا ڈالا تھا۔ وہ عورت نہ ہی کسی سے گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی کبھی اس عورت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ بس بیٹھے بیٹھے وہ اپنے دوپٹے کے کونے کو موڑتی اور کبھی سیدھا کرتی رہتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی وہاں پر موجود تمام عملہ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گیا تھا، کیونکہ میرا پہلا دن تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے مجھے ایک لڑکی کے ساتھ معمول سمجھنے میں لگا دیا تھا، اور میں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی تھی کہ میں پہلے ہی دن سب کچھ اس اولڈ ہوم کا سمجھ لوں۔ اس لڑکی کے کھانے کی پلیٹ میرے ہاتھ میں بھی پکڑائی تھی، اور میں وہ کھانے کی پلیٹ لے کر زرینہ بی بی کی جانب کو بڑھی تھی۔ جب میں اس کی جانب بڑھ رہی تھی تو گھبراہٹ کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے اور اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے میں نے اس کے پاس پہنچ کر نہایت ہی ادب سے کہا تھا کہ امی جی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ جو ہی میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ اس کی انگلیاں بری طرح سے کانپ رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا ہے، میں گناہ گار ہوں۔ اس بوڑھی عورت کو بری طرح سے روتے دھوتے دیکھ کر مجھے جھرجھری اٹھی تھی۔ امی جی، میں نے آپ کو کیا معاف کرنا، آپ نے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ میری بات سننے کے بعد مزید رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر میری گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں وہ پہلی خواتین دیکھی تھی جو بلا وجہ رو رہی تھی اور بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہے۔ جب میں نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں نے کسی برف کو چھو لیا ہو۔ کھانا کھا لیں پلیز، ورنہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، میں نے نرم لہجے میں اس عورت سے کہا تھا۔ میرے کہتے ہی اس عورت نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ عورت کھانا کھا رہی تھی تو میں نے اس سے بات چیت کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا تھا، اور وہ اس طرح سے کھانا کھا رہی تھی کہ جیسے اس نے کافی عرصے سے کچھ بھی نہ کھایا ہو۔ مجھے وہ عورت بہت ہی عجیب و غریب لگی تھی، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں جب اس عورت کو کھانا کھلانے کے بعد کچن میں پہنچی تھی تو وہاں پر دو لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ یہ عورت تو بہت زیادہ عجیب ہے، جب سے آئی ہے بالکل ایسی ہی ہے،
اور حلیے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا تعلق کسی اچھے اور سلجھے ہوئے گھر سے ہو۔ پتہ نہیں کون اسے یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے، بس روزانہ ایک کال آتی ہے اور اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، اور ہر ہفتے ہی اس کے لیے 3 4 نئے کپڑے بھی آ جاتے ہیں، اور کال کرنے والا ہمیشہ ایک ہی بات پوچھتا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے، آج روئی تو نہیں تھی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے ان سے ایک لڑکی سے پوچھا تھا کہ کال کرنے والا آدمی کون ہے، لیکن اس کو بھی اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، جس کی وجہ سے مجھ میں بھی اس عورت کے بارے میں پوچھنے کا مزید تجسس ابھرا تھا۔ میں اس عورت کے بارے میں ساری معلومات کرنا چاہتی تھی، لیکن کسی کو بھی اس عورت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اسی دن میں ڈیوٹی روم میں موجود تھی اور 6 بھی بج رہے تھے۔ اسی وقت موبائل پر کال آئی تھی اور ریسپشنسٹ نے موبائل اٹھایا تھا۔ دوسری جانب کو کسی نے رعب بھری آواز میں پوچھا تھا کہ زرینہ بی بی ٹھیک ہے؟ ریسپشنسٹ نے گھبراتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج بھی معمول کے مطابق وہ تھوڑا سا روئی تھی۔ یہ سنتے ہی دوسری جانب والی آواز گونجی تھی کہ شکر سے ابھی تک وہ زندہ ہے، اور یہ کہتے ہی اس شخص نے کال فوراً سے کاٹ ڈالی تھی۔ ریسپشنسٹ نے حیرت سے موبائل فون کی جانب دیکھا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بھی اس نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کس قدر عجیب آدمی ہے، ہر روز ایک ہی بات پوچھتا ہے۔ اب تو میں بھی اس سب کی عادی ہو چکی ہوں۔ اس کی بات سننے کے بعد میرے ذہن میں کافی سارے سوالات گردش کرنے لگے تھے کہ آخر کار وہ بوڑھی عورت ہے کون، اور وہ بوڑھی عورت دن رات معافی مانگتی ہے اور روتی کیوں رہتی ہے، اور روزانہ کال کر کے اس کے بارے میں کون پوچھتا ہے۔ میرے ذہن میں گردش کرنے والے سوالات کا جواب کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ کوئی بھی حقیقت سے آگاہ نہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کو ایک آدمی چھوڑ کر گیا تھا، اور پھر وہ کبھی بھی اس عورت کا پتہ کرنے کے لیے نہ آیا تھا۔ بس ہر اتوار کو ایک بہت بڑی گاڑی آتی تھی اور اس بوڑھی عورت کے چند کپڑے اور کھانے پینے کا سامان دے کر چلی جاتی تھی۔ کبھی بھی اس بوڑھی عورت سے ملنے کے لیے کوئی اور نہیں آیا تھا، بس کال کر کے روز ہی ایک شخص اس بوڑھی عورت کے بارے میں معلوم کر لیتا تھا۔ اسی رات میں کچھ دیر کے لیے لان میں گئی تھی، لیکن وہاں پر ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں لان سے اٹھ کر جو ہی راہداری میں پہنچی تھی، وہاں پر زرینہ بی بی بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر خلا میں کسی سے معافی مانگ رہی تھی، جیسے اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو، لیکن در حقیقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ عورت روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بیٹا بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ بات اس قدر بھی بڑھ جائے گی، مجھے معاف کر دو۔ کبھی کبھار بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بس ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس بوڑھی عورت کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سا بد نصیب آدمی ہے جس کی والدہ اس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ میں اس عورت کے پاس دوڑ کر پہنچی تھی، اور میں نے روتے بلکتے سسکتے ہوئے اس عورت سے کہا تھا کہ امی جی کون ہے جس سے آپ روزانہ بلا ناغہ معافیاں مانگتی ہیں، اور آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے نے آپ کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے؟
میری بات سنتے ہی اس بوڑھی عورت نے چونک کر میری جانب کو دیکھا تھا، اور پھر اس عورت نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا تھا، لیکن اس نے رونا بند نہ کیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد اس عورت نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا، اور میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ پھر آپ مجھ سے باتیں کر لیا کریں، شاید آپ کا دل مجھ سے باتیں کر کے ہلکا ہو جائے۔ اس نے میری بات سننے کے بعد نفی میں اپنا سر ہلایا تھا، اور وہ پیٹھ پھیر کر بیٹھ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی وہاں سے اٹھ آئی تھی، کیونکہ وہ عورت خود ہی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے رونے کے لیے اکیلا تنہا چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اگلے دن سٹاف روم میں سب ایک ہی موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ زرینہ بی بی نے سارے ماحول کو خراب کیا ہوا ہے، کیونکہ اسے روتے ہوئے دیکھ کر باقی عورتیں بھی رونا شروع کر دیتی تھیں۔ کبھی کبھار تو زرینہ بی بی آدھی رات کو بھی چیخنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سب کی نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ اس قدر کیوں روتی ہے۔ ایک نرس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے ہی بچے کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیسے پتا؟ نرس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اکثر نیند میں کہتی رہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو، بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی، تمہاری ماں تمہاری وجہ سے تڑپ رہی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات سنتے ہی سب خاموش ہو گئے تھے، اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا اس عورت سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جسے وہ نہیں بھلا پا رہی۔ دن بھل بھل کر کے گزرتے گئے، لیکن زرینہ بی بی کا رویہ بالکل بھی نہ بدلا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی، اور کبھی کبھی رونا شروع کر دیتی تھی، اور اس کی ہی وجہ سے پورے اولڈ ہوم کا ماحول خراب ہو جاتا تھا۔ میں نے کافی مرتبہ اس عورت سے گھلنے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس عورت نے اپنے گرد ایک ایسا حصار قائم کیا ہوا تھا جس کے اندر وہ کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے تجسس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس بوڑھی عورت کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اگرچہ اس بوڑھی عورت کو بھی بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، اور سردی کے لگنے کی وجہ سے وہ کپ کپا بھی رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس عورت نے چونک کر میری جانب دیکھا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان میں سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں اس بوڑھی عورت سے کہا تھا کہ امی جی، کیا آپ مجھ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے میری بات سننے کے بعد کہا تھا کہ بیٹی، باتیں کرنے کے لیے دل صاف ہونا چاہیے، لیکن میرا دل تو بہت گندا ہے، میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، اس لیے میں تم سے کیسے باتیں کروں؟ اس نے اس کی بات سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ امی جی، بات کرنے کے بعد دل صاف ہو ہی جاتا ہے۔ میری بات سننے کے بعد وہ مسکرا اٹھی تھی، اور اس نے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو صرف معافی مانگنے کے لائق ہوں۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد فوراً ہی سے کہا تھا کہ آپ کس سے معافی مانگنے کے لائق ہیں، لیکن اس نے میری بات کا کوئی بھی جواب فی الفور نہ دیا تھا، اور وہ اٹھ کر
اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ میں اس کے اس رویے کی وجہ سے بہت زیادہ حیران تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کا حال مجھ سے بیان کرے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، لیکن وہ کسی سے بھی نہ ہی کوئی بات کرتی، نہ ہی کسی کی کوئی بات سنتی تھی، بس ہر وقت روتی ہی رہتی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ عورت کسی بہت بڑی بات کو چھپا رہی ہے، اور اس نے اسی بات کو ہی اپنے ذہن پر سوار کیا ہوا ہے۔ اسی دن پھر فون آیا تھا، کیونکہ ریسیپشنسٹ مصروف تھی، اس وجہ سے میں نے کال اٹھا لی تھی۔ دوسری جانب سے مجھے تھکی ہوئی لیکن سنجیدہ سی آواز سنائی دی کہ کیا زرینہ بی بی نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے فوراً ہی اس بات کا جواب دیا تھا کہ ہاں، لیکن بہت ہی تھوڑا سا۔ وہ روئی تو نہیں تھی۔ دوسری جانب سے دوبارہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا۔ میں نے شدید نرم لہجہ اپناتے ہوئے جواب دیا تھا کہ ہاں، سارا دن۔ میری بات سنتے ہی دوسری جانب کو بالکل خاموشی چھا گئی تھی اور انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ مجھے اس آدمی کی آواز سن کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کبھی اس آدمی کی آواز کو سنا ہوا ہو، لیکن مجھے یہ بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کی آواز کو کہاں پر سنا ہے۔ میں نے اپنے ذہن پہ زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ آیا تھا۔ مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کال کرنے والا شخص زرینہ بی بی سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آ جاتا، کیونکہ جو شخص روزانہ کال کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتا تھا وہ ملنے کے لیے بھی آ سکتا تھا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب بھی اس شخص کی دوبارہ کال آئے گی میں اس سے ضرور کہوں گی کہ وہ زرینہ بی بی سے ملا کے لیے آئے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے زرینہ بی بی اس آدمی کی ہی وجہ سے روتی رہتی ہے اور اس سے ہی معافی مانگتی رہتی ہے۔ وقت گزرتا گیا تھا، لیکن میں اس آدمی سے بات کرنا بھول چکی تھی، کیونکہ بہت سی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ چکی تھیں۔ زرینہ بی بی کے رویے میں بالکل بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ پہلے ہی دن کی طرح روتی رہتی تھی۔ ایک دن میں اسے باغیچے میں لے کر گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور میں وہاں پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے معمول سی تھوڑی سی بدلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ امی جی، آج تو موسم بہت ہی خوشگوار ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ میری بات سننے کے بعد اس نے میری جانب دیکھا تھا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے وہ پچھتا رہی ہو۔ مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ بیٹی، کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کھا جاتے ہیں، اور میں بھی ایک ایسے ہی قصے کا حصہ بن چکی ہوں۔ اس عورت نے پھر سے رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ امی جی، کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنے دوپٹے کو کونوں سے موڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو خود ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ساکت رہ چکی تھی، کیونکہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا ایک ماں بھی کبھی اپنے بیٹے کو گھر سے نکال سکتی ہے۔ اس عورت نے مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پھر سے رونا شروع کر دیا تھا، اور اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا شاہ نواز تھا۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ اذان کی آواز سنتے ہی دوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ میں اسے مسجد کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ ہنستے ہوئے کہتی تھی
کہ میرا بڑا بیٹا ہو کر مولوی بنے گا، اور میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ چیز ہی ایک دن میرا گھر ویران کر کے رکھ دے گی۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں مزید کہا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر عالم دین بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے یہ کہتے ہی اس نے مزید رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کافی دیر رونے کے بعد ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی عالم دین بنے، میں دولت چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ بڑا ہو کر اپنا بزنس کرے اور ڈھیر سارا پیسہ کمائے اور بڑا آدمی بنے۔ میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں ہر حال میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ایک بڑا آدمی بنے۔ میرے سسرال والوں نے مجھے میری غریبی کے اس قدر طعنے دیے تھے کہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جو امیر ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بہت زیادہ امیر بنے اور میں بھی سب سے کہہ سکوں کہ میں بھی امیر ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اپنے چہرے پر زور سے ہاتھ پھیرا تھا، لیکن میرا بیٹا تو ہر وقت مسجد کی ہی جانب بھاگتا تھا۔ مسجد، مدرسہ، اسلامی کتابیں، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے سارے خوابوں کو دفن کر کے رکھ دے گا۔ میں دولت کی لالچ میں اندھی ہو چکی تھی، بیٹی میں اندھی ہو چکی تھی۔ شاہ نواز نے کبھی بھی میرے سامنے اپنی زبان نہ چلائی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی بھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ ایک دن میں نے اسے غصے میں کہا تھا کہ اگر اس نے دینی تعلیم حاصل کرنا نہ چھوڑا تو میں اس کو اپنا بیٹا ہی نہیں مانوں گی۔ وہ میری بات سننے کے بعد کافی دیر خاموش رہا تھا اور پھر اس نے مجھ سے کہا تھا، امی، راستہ وہی اچھا ہے جو سکون دے، اور مجھے اس راستے میں ہی سکون ملتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سننے کے بعد اسے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ میں نے اسے اس دن صرف اس لیے مارا تھا کہ وہ دین کے راستے پر چل رہا تھا۔ سسرال والوں کی باتوں کو میں نے اپنے سر پر اس قدر سوار کر لیا تھا کہ میں نے صحیح اور غلط کی بھی پہچان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ امی، آپ کو ایک دن میرے اس راستے کی وجہ سے فخر ہوگا، لیکن میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے تم پر صرف اس دن ہی فخر ہوگا جب تم بہت زیادہ امیر بن جاؤ گے اور سب لوگ تمہاری بہت عزت کریں گے۔ میری بات سننے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا راستہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی۔ وہ بہت ہی نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور اس لڑکی کا نام حلیمہ تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نیک تھی۔ شاہ نواز اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے بیٹے کی بیوی بھی مولوی اور پردہ کرنے والی ہے، اور اس طرح سے تو وہ مزید غریب ہو جائے گا۔ میں نے اگلے ہی دن اس کے مدرسے سے جا کر حلیمہ کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اور میں نے اسے ایسی ایسی باتیں سنا کر سب کے سامنے شرمندہ کیا تھا جن کے بارے میں وہ خود بھی کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر رحم نہ کھایا تھا۔ میں نے سانس روکے زرینہ بی بی کی باتیں سن رہی تھی۔ شاہ نواز نے اگلے دن مجھ سے دوبارہ کہا تھا کہ امی جان، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت دیں۔ لیکن میں نے اس کی بات سننے کے بعد اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو اس گھر کے دروازے میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ میں نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ دوڑ کر
اس لڑکی سے شادی کرنے کا خیال ہی وہ اپنے دل سے نکال دے اور اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ ایک رات ہم دونوں میں بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ اس رات وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور تڑپ بھی رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس پر رحم نہ کھایا تھا۔ میں اسی پر چیخی چلائی تھی اور میں نے غصے میں اسے بہت زیادہ بد دعائیں دی تھیں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے اور تم مجھے یوں چھوڑ کر کسی مولوی خانے میں جا بسے گا۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اس رات دکھ بہت زیادہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ امی، اگر آپ کو میرے یہاں رہنے کا اس قدر دکھ ہے تو میں اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاؤ، ابھی کے ابھی جاؤ۔ اگر تم نے ایک قدم بھی اس گھر سے نکالا تو تمہارے لیے اس گھر کے دروازے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ اور وہ چلا گیا تھا۔ یہ کہتے ہی زرینہ بی بی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دینے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ سنبھلنے کی حالت میں بالکل بھی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے اندر چھپا غبار نکال رہی تھی اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا سارا غبار نکال دے۔ زرینہ بی بی نے مجھے مزید بتایا تھا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ صبح گھر واپس آ جائے گا، لیکن وہ پھر بھی کبھی نہ لوٹا تھا۔ دن گزرتے گئے تھے۔ اس نے مجھ سے رابطہ مکمل طور پر منقطع کر دیا تھا۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی نہ ملا تھا۔ سالوں کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت بڑا عالم دین بن چکا ہے۔ لوگ اسے محبت اور عزت سے مولانا شاہ نواز کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور اس کو جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ زرینہ بی بی نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں بتایا تھا، سالوں کے گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اس سے اس کی خوشی، اس کی محبت اور اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میرا شوہر چل بسا تھا اور میرے شوہر کے مرنے پر وہ نہ آیا تھا، حتیٰ کہ اس کے انتظار میں میری نگاہیں دروازے پر ہی جمی رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے باپ کے جنازے کو بھی کندھا دینے کے لیے نہ آیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد میں بالکل ہی اکیلی رہ گئی تھی اور تمام رشتہ داروں نے بھی مجھ سے کنارہ اختیار کر لیا تھا اور میں بس سارا دن روتی رہتی تھی۔ اس کی باتوں کو سننے کے بعد میری آنکھوں میں سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے اور میں نے دھیرے سے زرینہ بی بی سے کہا تھا کہ امی جی، آپ نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اگرچہ اس کی غلطی بھی نہ تھی، لیکن ہر انسان کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے روتے بلکتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، میں نے غلطی نہیں بلکہ میں نے نکاح کیا تھا۔ میں نے اس سے اس کی محبت کو چھین لیا تھا اور میں نے اسے صحیح ہونے کے باوجود گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی اور میں نے اس کے پاس پیغام بھی پہنچایا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بنا کسی کو بتائے کسی ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی نہ ملا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ بن گیا تھا اور میں دنیا کی دیوانی۔ لیکن مجھے بہت جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے لرزتے ہوئے مزید بتایا تھا کہ میرا بیٹا آج بھی مسجدوں میں درس دیتا ہے۔ وہ مشہور مولانا بن چکا ہے، مگر اس نے کبھی بھی مڑ کر میری جانب نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے کبھی آیا تھا۔ یہ کہتے ہی زرینہ بی بی خاموش ہو چکی تھی
اور میں کافی دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتی رہی تھی، اور پہلی مرتبہ مجھے اس کی کہانی بھی سمجھ آئی تھی۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ زرینہ بی بی وہ عورت تھی جس نے اپنی ضد کی وجہ سے اپنے سونے جیسے بیٹے کا دل توڑ ڈالا تھا۔ بہت سے لوگوں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر عالم دین بنے، لیکن زرینہ بی بی نے اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ہی خود سے بدگمان کر دیا تھا، اور بیٹا بھی اپنی ماں سے اس قدر بدگمان تھا کہ روزانہ کال کر کے اس کی خیر خیریت دریافت کرتا تھا، لیکن اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے سب کچھ سمجھ میں آ چکا تھا، میرا تجسس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان دونوں ماں اور بیٹے کے درمیان موجود بدگمانی کی دیوار کو توڑ کر ہی دم لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے زرینہ بی بی کو گلے لگا کر تسلی دی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو اس سے ملنے کے لیے ضرور لے کر آؤں گی۔ میری بات سنتے ہی زرینہ بی بی خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اور اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی، اور اسے اتنے عرصے بعد مسکراتے ہوئے دیکھ کر میں بھی مسکرا اٹھی تھی، کیونکہ میں نے بھی اولڈ ہوم میں رہتے ہوئے زرینہ بی بی کو اپنی ہی ماں سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے زرینہ بیگم کو باغیچے سے کمرے میں سلایا تھا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ ایک دن زرینہ بیگم کو کسی نے اس کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ اور موت کی جھوٹی خبر دے دی تھی، جس نے اس کی ذہنی حالت کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہاں سے ایک رشتہ دار نے اسے اولڈ ہوم میں منتقل کر دیا تھا۔ کبھی کبھار اس کی ذہنی حالت بہتر ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار بگڑ جاتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی معمول کے مطابق کال آئی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تھا اور میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں، مگر وہ بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی بات سنے بغیر مزید کہا تھا کہ آپ کون ہیں اور آپ ہر روز ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ ان سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آ جاتے؟ میری یہ بات سنتے ہی دوسری جانب سے کال ہی کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں موبائل کی سکرین کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اس سے اس قدر برے رویے کی امید بالکل بھی نہ تھی۔ میں نے اس کال کو ٹریس کروانے کا فیصلہ کیا تھا، اور مقصد کے لیے میں نے اولڈ ہوم کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، اور میں نے انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ جب انہوں نے کال کو ٹریس کیا تھا تو معلوم پایا تھا کہ وہ نمبر مولانا شاہ نواز کا ہے، جن کا شمار ملک کے بڑے بڑے عالم دین میں سے ہوتا ہے۔ ان کا نام سنتے ہی بڑے بڑے وزراء بھی احترام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گی اور جا کر ان کو تمام حقیقت سے آگاہ کروں گی۔ وارڈن نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، اور میں اگلے ہی دن میں مولانا صاحب سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ بھی ہو چکی تھی۔ اور جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ بہت ہی نیک اور سادہ سے انسان تھے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دی تھی، اور انہوں نے زندگی کی رونقوں سے مکمل طور پر اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور حقیقت جاننے کے بعد انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ میں عالم دین بننا چاہتا تھا، لیکن میری ماں دنیا کی دیوانی تھی۔ اس نے مجھے عالم دین بننے سے روکنے کے لیے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن آج دیکھو میں پھر بھی عالم دین بن چکا ہوں، کیونکہ میرا خدا چاہتا تھا کہ میں اس کی راہ پر چلوں، اور میں نے اس کا کہا مانا تھا۔
لیکن میں اپنی ہی جنت کو نہیں منا پایا۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کا سامنا کر پاؤں۔ میں نے نم آواز میں مولانا صاحب سے کہا تھا کہ مولانا صاحب، آج بھی آپ کی والدہ محترمہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اس لیے ان سے ملنے کے لیے ضرور آئیے گا۔ اور میں یہ کہتے ہی وہاں سے چلی آئی تھی، لیکن مجھے پوری امید تھی کہ مولانا صاحب اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ میں نے ان کی بھی آنکھوں میں اپنی ماں سے ملنے کی تڑپ دیکھی تھی۔ اگلے ہی دن بوڑھی عورت کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو چکی تھی۔ اولڈ ہوم والوں نے ڈاکٹر کو بھی بلایا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بوڑھی عورت کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے سارا عملہ بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بار بار صرف ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھے معاف کر دے۔ اس کی سانس بار بار اٹک رہی تھی۔ میں اس کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر بھاگ کر اس کی جانب کو گئی تھی اور میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اسے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کر دی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بامشکل کھول کر مجھے دیکھا تھا اور اس نے روتے بلکتے سسکتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی، اسے بلاؤ، اگر وہ آج نہیں آیا تو میں اسے پھر کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اس کی آواز میرے دل پر تیر کی طرح پیوستہ ہوئی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی گئی تھی اور میں نے فون کر کے مولانا صاحب کو اطلاع دی تھی تاکہ وہ اپنی ماں سے آ کر مل جائیں اور دونوں کے درمیان موجود بدگمانی کی دیوار ٹوٹ سکے۔ اور ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی اولڈ ہوم میں داخل ہوئی تھی۔ سب لوگ بہت ہی حیرانگی سے اس گاڑی کو دیکھ رہے تھے اور اس گاڑی میں سے مولانا شاہ نواز صاحب نکلے تھے۔ ملک کا سب سے بڑا مذہبی اسکالر ایک ٹوٹا ہوا انسان بن کر کھڑا ہوا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مذہبی اسکالر کی بھی والدہ اولڈ ہوم میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور پچھتاوے کی ایک بہت بڑی لہر اس کے چہرے پر صاف شفاف دکھائی دے رہی تھی۔ مولانا صاحب نے مجھ سے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں پوچھا تھا اور وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے میں چلا گیا تھا جہاں پر زرینہ بی بی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ جب اس نے کمرے میں پہنچ کر امی جی پکارا تھا، اس بوڑھی عورت نے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا اور جو ہی اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر مولانا صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے مولانا صاحب کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا اور اسے چومنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سب لگ حیرانگی سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے مولانا صاحب سے بھرپور معافی مانگی تھی اور مولانا صاحب نے انہیں بالکل معاف کر دیا تھا۔ بوڑھی عورت مولانا صاحب کو اپنے گلے سے لگا کر ہچکیوں میں رو پڑی تھی۔ مولانا صاحب نے اپنی والدہ کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کافی دیر مولانا صاحب کو اپنے گلے سے لگانے کے بعد زرینہ بی بی نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میرا بیٹا، اب میں سکون سے مر سکتی ہوں۔ مولانا صاحب اس کی بات سنتے ہی تڑپ اٹھا تھا اور اس نے روتے ہوئے زرینہ بی بی سے کہا تھا کہ نہیں والدہ، میں ابھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ساری غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بوڑھی عورت نے اس کی بات نہ سنی تھی اور اس نے ایک لمبی آخری سانس لی تھی اور وہ مولانا صاحب کے ہاتھوں میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔
مولانا صاحب نے اس لمحے جو چیخ ماری تھی، اس چیخ نے پورے اولڈ ہوم کی تمام تر دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بوڑھی عورت کی موت کی وجہ سے وہاں پر موجود ہر شخص رو رہا تھا، کیونکہ وہاں پر موجود تمام لوگوں کو زرینہ بی بی سے دلی لگاؤ تھا۔ اس وجہ سے سبھی اس کی موت کی وجہ سے غم زدہ ہو گئے تھے۔ اگرچہ زرینہ بی بی رو رو کر پورے اولڈ ہوم کو ہلا کر رکھ دیتی تھی، لیکن پھر بھی سب اس کے عادی ہو چکے تھے، اور سبھی اس کے دنیا چھوڑنے کی وجہ سے غم زدہ بھی ہو گئے تھے۔ مولانا صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کو خود ہی غسل دیا تھا۔ عملے والوں نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر مولانا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سب کو منع کر دیا تھا، اور انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ایسا کرنے دو، یہ میرا آخری حق ہے میری ماں پر۔ اس لمحے مولانا صاحب ایک عالم دین نہیں بلکہ ایک بیٹے کی حیثیت سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں مولانا شاہ نواز صاحب کی والدہ کی وفات کی خبر ہر جانب پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ وزراء، جج، پروفیسرز، سیاستدان، امیر، غریب، وہاں پر سبھی لوگ جمع ہو رہے تھے، لیکن مولانا شاہ نواز کے چہرے پر صرف ایک ہی درد، ایک ہی غم تھا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت ان کی زندگی میں ہی کرتا۔ جب جنازہ تیار ہوا تھا تو مولانا صاحب نے خود ہی اپنی والدہ محترمہ کی نمازی جنازہ پڑھائی تھی۔ مولانا صاحب نے بلند آواز میں لوگوں کو مدعو کر کے کہا تھا کہ آج جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف اپنی والدہ کی ہی وجہ سے ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس مقام پر نہ پہنچ پاتا۔ جب زرینہ بی بی کو دفن کیا گیا تھا تو مولانا صاحب نے اپنی والدہ کی قبر کو مٹی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا کہ امی مجھے معاف کر دو، وقت گزرتا گیا تھا۔ اولڈ ہوم میں زندگی اگرچہ معمول پر آ چکی تھی، لیکن پھر بھی جب بھی میری نگاہ اس بستر پر پڑی تھی جس پر زرینہ بی بی لیٹی ہوئی ہوتی تھی، میرا دل غم زدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ میں ان کی موت کو بالکل بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اولڈ ہوم میں آنے والی ہر عورت اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی اور اپنا پورا گھر چھوڑ کر آتی ہے۔